مسئلہ ہے جہالت، علم کا نہ ہونا۔ ہمارے پاس نہ دین کا کامل علم ہے، ہمارے پاس نہ دنیا کا وہ علم ہے کہ ہم دوسری قوموں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے باتیں کر سکیں، ہمارے پاس نہ وہ علم ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو نہ ہمارے پاس وہ وکیل ہے، نہ ہمارے پاس ایڈوکیٹ ہے، نہ ہمارے پاس جج ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ تو نہ ہمارے پاس دین کا کامل علم ہے، نہ ہمارے پاس دنیا کا وہ علم ہے جو ہم دوسرے سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے، اپنے مسائل کو حل کر سکے۔ جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جس تعلیم کو لے کر کے آئے، وہ تعلیم دنیا کے اندر ایک انقلاب خیر برپا کر دیا، اور یہ انقلاب نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ آپ کے بعد آیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، تدریس کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا کہ جس جماعت نے پوری دنیا کے اندر پھر پھر کر کے طرح طرح کی قربانیاں دے کر کے پوری انسانیت کو علم کے سائے میں، تعلیم کے سائے میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو جس معاشرے میں تعلیم آتی ہے تو اپنے ساتھ خیر لے کر کے آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، 21ویں صدی کا جو مسئلہ ہے نا، ذرا سنجیدہ ہے۔ 200 سال پہلے یہ پلاننگ کیا کہ زندگی کے ہر شعبے سے دین کو نکال دیا جائے، تعلیم سے دین کو نکال دیا گیا، تجارت و معیشت سے دین کو نکال دیا گیا، ہر چیز سے، زندگی کے ہر شعبے سے دین کو نکال دیا۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے معاشرے نے تو ترقی کی، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے معاشرہ اور زوال کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں نہ ہم ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے آج یونیورسٹی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لازم قرار دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم تو آ رہی ہے، بد اخلاقی کے ساتھ تعلیم آ رہی ہے، بد کرداری کے ساتھ۔ آج ہمارے بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہمارے بچوں کے اندر۔ ہمارے بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر۔ ہمارے بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم بہترین ڈاکٹر بنو، بہترین انجینئر بنو، بہترین کلیکٹر اور بہترین ایڈوکیٹ بنو، بہترین پائلٹ بنو، لیکن اسلام کے تشخص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اسلام کے اخلاق کی فاضلہ کے ساتھ۔ میرے بھائیو، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جسموں پر تو حکومت ہو سکتی ہے، لیکن دلوں پر حکومت نہیں ہو سکتی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم جسموں پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ دلوں پر حکومت کس سے کر سکتے ہیں؟ اخلاق کے ذریعے سے، کہ جس انسان کے اندر اخلاق ہے وہ انسان دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب یہ وعدہ کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔